اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، یہ 6 فروری بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج قسط نمبر 170 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 965 سے لے کر 969 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب، آگے کچھ نہیں لکھا، بس اتنا ہی ہے کہ باب ہے، حدیث ہے 965۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عثمان ابن غیاث قال حدثنا ابو عثمان عن ابی موسیٰ انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدینة۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ اچھا جی، وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود یضرب به الماء والطین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کو آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے، پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ یہ ایک انسان کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھا کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہے، تو چلو سرکار سے بھی یہ کام ثابت ہو گیا کہ آپ وہ لکڑی پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ فجاء رجل یستفتح، ایک شخص آیا کوئی بھی، اس نے دروازے پر وہ دستک دی، باغ کا دروازہ بند تھا نا، کھڑکایا، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، بھائی اس کے آنے والے کے لیے دروازہ بھی کھول دو، وبشرہ بالجنت، اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، تو چلو کوئی بھی ہو، آگے پتہ چل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فذهب، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے وہ جا کے دروازہ کھولا، فاذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو دروازے پر سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو فافتح لہ، میں نے وہ جناب دروازہ کھولا ان کے لیے، وبشرتہ بالجنت، اور جو سرکار نے مجھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی میں نے ان کو سنا دی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کے جنتی ہونے پر حضور مہر لگا چکے ہیں، حضور کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس کو نیچے سے کسے آپ سیدھا کریں۔ اچھا جی، آگے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثم استفتح، کچھ دیر کے بعد، ثم استفتح رجل، کسی اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو فقال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم استفتح رجل آخر، ایک اور آدمی نے دروازہ کھٹکایا، فقال افتح لہ، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دے، وبشرہ بالجنت، اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ ثم استفتح رجل آخر، کہتے ہیں کہ ثم استفتح رجل آخر، وہ جب میں نے دوبارہ اس آنے والے کے لیے دروازہ کھولا تو افتح لہ وبشرہ بالجنت فاذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کون تھے جناب؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر پاک ہے۔ فافتح لہ، میں نے دروازہ کھول دیا، وبشرتہ بالجنت، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ ثم استفتح رجل آخر، اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ،
تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پر جب یہ تیسری ہستی آئی تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو گئے، اور سیدھے ہو کر آپ نے فرمایا کہ بھائی وقال افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، اس آنے والے کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ تجھ پر بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ اب پتہ چلا نا کہ حضور کو پتہ تھا کون کون آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں صرف یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو، فرمایا دروازہ کھولو، جنت کی بشارت دے دو، اور اس آنے والے کو بتاؤ کہ تجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، تجھ پر بلوہ آئے گا، بغاوت ہوگی تیرے بارے میں۔ تو کہتے ہیں او تکون فذهبت، جب میں وہاں پہنچا دروازہ کھولا فیضا عثمان، سبحان اللہ، تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فتحت لہ، میں نے دروازہ ان کے لیے کھولا، فاخبرتہ بالذی، میں نے ان کو یہ خبر بھی دی کہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی۔ قال اللہ المستعان، انہوں نے مجھے سن کر کہا کہ اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی جو حضور نے فرمایا وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو اللہ ہی پھر مدد کرنے والا ہے۔ آگے ہے جی باب مصاحفت الصبیان، کہ بچوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا بیان، بچوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا بیان۔ حدثنا ابن شیبہ تھا قال حدثنا ابن نباتہ عن سلمۃ بن وردان قال رأيت انس بن مالك يصافح الناس فسألني من انت فقلت مولى لي لبني ليس فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك۔ حضرت سلمہ بن وردان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں بنی لئیس کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان سے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے میرے سر پر 3 دفعہ ہاتھ پھیرا۔ بھائی غلام کا سن کر کہ آزاد کردہ غلام ہے، 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ میں برکتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ، تجھ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آگے ہے جی پھر باب المصاحفتی، ہاتھ ملانے کا بیان۔ تو حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن حمید عن انس بن مالک قال لما جاء اہل الیمن، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یمن والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اقبل اہل الیمن وہم ارق قلوبا منکم، آپ نے فرمایا یہ یمن والے ہیں، یہ لوگ تم سے زیادہ نرم دل والے ہیں، اور فرمایا فہم اول من جاء بالمصاحفتی، اور یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مصافحہ شروع کیا ہے، یعنی ہاتھ ملانے کا آغاز یمن والوں سے ہوا ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام لینا یہ متکبرین کی علامت ہے، اگر مجبوری نہ ہو، ایسے ہی کوئی کام بھی نہیں کر رہا اور ایک ہاتھ آگے کر دیا، یہ یا تو جاہل ہونے کی نشانی ہے یا متکبر ہونے کی نشانی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اس کا ثبوت بخاری میں ہے۔ آگے ہے جناب حدیث نمبر 968، حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن ابی جعفر الفراء عن عبد اللہ بن یزید عن البراء بن عازب قال من تمام التحیۃ ان تصافح اخاک۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مکمل سلام یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے ہاتھ بھی ملا۔ قریب کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم کہہ کے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ کیا بیماری پڑ گئی؟ سلام کا بھی ثواب لے لو اور مصافحے کا بھی سلام ہے۔ اور وہابی دیوبندی فتوے لگا رہے ہیں، وہ جی نماز ختم ہو تو سلام کیوں لیتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ نماز ختم ہو رہے جا رہے ہیں نا، سلام یا آنے پر ہوتا ہے یا جانے پر ہوتا ہے۔ ہاں جب مسجد میں لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہے ہیں، نہ سلام کہو، پر جب جا رہے ہیں تو فارغ ہو کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، تو اس وقت سلام لینے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور مکمل سلام یہ ہے کہ تم ان تصافح اخاک،
اپنے بھائی سے مصافحہ بھی کر، اس کا علیحدہ اجر ہے۔ اتنا اجر ہے جناب کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو جدا کرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ مصافحہ کتنا طاقتور عمل ہے۔ آگے ہے جی باب مسح المرأتی رأس الصبی، عورت کا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ ایک ہے عورت کے سر پر ہاتھ پھیرنا، تسبیح نہ پڑھا کرے، درس سنیں، تسبیح جائز نہیں۔ عورت کا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور ایک ہے کہ کسی عورت کے سر پر، تو یہ جائز ہے۔ اجا پیار لیا کیوں بھائی؟ وہ دوپٹے پر بھی جو ہاتھ پھیرنا ہے وہ بھی بولو جائز ہے۔ غیر محرم کے کپڑے کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے، اور اب کیا کریں، خواتین کر دیتی ہیں مجبوراً، وہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، مگر بہرحال اس عمل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر بعض چھرکی بابے تے موٹے تے بھی ہاتھ پھیر لیندے نے، بیٹی بیٹی کہہ کے، بیڑ بیڑ کہہ کے، بہت لمبا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ چلو یہ باب ہے جی عورت کا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ حدیث نمبر 969، حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا ابراہیم ابن مرزوق ثقفی قال حدثنی ابی وکان لعبد اللہ ابن الزبیر فاخذ الحجاج منہ۔ یہ حضرت ابراہیم بن مرزوق ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس ہوتے تھے میرے ابا جی، انہیں حجاج نے لے لیا عبداللہ بن زبیر سے۔ حجاج کا تو پتہ نا، حجاج ابن یوسف نے فاخذ الحجاج منہ، ان سے لے لیا میرے ابا جی کو۔ قال کان عبداللہ ابن الزبیر بعثنی الی امہ اسماء بنت ابی بکر، تو یہ عبداللہ بن زبیر نے مجھے بھیجا میرے ابا جی کو، چھوٹے تھے نا، کہ جاؤ گھر میں میری اماں اسماء بنت ابی بکر صدیق کو میرا بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کو قید میں کر لیا، یہ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی ٹکر تھی حجاج بن یوسف کی ساتھ، اس نے گرفتار کیا اور پھر شہید کر کے لاش چوک میں لٹکا دی۔ تو کہتے ہیں کہ کافی دن لاش مبارک لٹکی رہی ان کی، دہشت سے کوئی اتارتا نہیں تھا۔ تو پھر ان کی ماں بوڑھی تھی حضرت اسماء بنت امیس ہے، تو وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے، اچھا یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے نا، یہ خطیب بڑے پیارے تھے، تقریر بڑی خوبصورت کرتے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے یوں بڑھاپے میں کمر اٹھا کے اپنے بیٹے کی لٹکی لاش کو کہا کہ کون کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہے؟ نہیں، میرا بیٹا خطیب ہے، ممبر پہ چڑھ کر اسلام کی عظمت پہ خطبے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطیب اونچا بیٹھتا ہے نا، میں تو خیر تھوڑے ناڑی پہنا، تو وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو خطیب ہے، اور خطیب اونچا ہو کے اسلام کی عظمت پہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ ہے۔ تو جب یہ قید ہوئے، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم بن مرزوق ثقفی جو ابراہیم کے والد ہیں ان کو بھیجا کہ جاؤ میری اماں کو بتاؤ کہ میرا کیا حال ہے، وہ میرے بارے میں پریشان ہے۔ فَأَخْبِرُوهَا، ان کو میری خبر دو، بِمَا يُعَامِلُهُمْ حُجَّاجًا، کہ حجاج میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، حجاج ابن یوسف کیا کر رہا ہے۔ وَتَدْعُوا لِي، کہتے ہیں کہ میں خبر دینے جب گھر میں داخل ہوا، وَتَسْمَحْ رأسی، تو حضرت اسماء بنت امیس جو بزرگ خاتون تھی، میں بچہ تھا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو پتہ چلا کہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج ہے۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيفٌ، اور ان دنوں میں بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ بچہ کسی کا گھر میں آ جائے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں اگر خاتون پھیر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔